بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نماز کے بعد کون کون سی مسنون دعائیں یا کون کون سے اذکار پڑھنے چاہیے، یا ہمیں ہماری دن بھر کی روٹین میں کن کلمات کو شامل کرنا چاہیے جس سے ہمارا پورا دن نیکی میں گزرے۔ یہ ویڈیو میری ایک سبسکرائبر مصباح شیخ کی فرمائش پر بنائی جا رہی ہے۔ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے تو اینڈ تک دیکھیے گا، اور دیکھنے کے بعد اس پر عمل بھی کیجیے گا، اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس سے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک انسان بھی اس پر عمل کر لے گا تو ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً کھڑے نہ ہوں، بلکہ یہ چیزیں، یہ دعائیں لازمی پڑھیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہی ہوں، اور جو چیزیں میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ تو ان دعاؤں کو آپ یاد کر لیں، ان کلمات کو آپ یاد کر لیں، اور دل سے ترجمے کو ذہن میں رکھ کر ان دعاؤں کو، ان کلمات کو اپنی ہر نماز کے بعد پڑھیں، تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، ہماری زبان سے کیا کلمات نکل رہے ہیں۔ تو دیکھیں، نمبر 1، تو جب بھی آپ اپنی نماز کو مکمل کریں تو سب سے پہلے تو آپ استغفر اللہ پڑھیں 3 مرتبہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو دیکھیں، یہ جو کلمات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کر رہے ہیں، جیسے استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یا اے اللہ میں مغفرت طلب کرتی ہوں، میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے۔ جیسے استغفر اللہ ربی، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں، من کل ذنب، ہر گناہ سے، واتوب الیہ، اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو مطلب جب بھی آپ نماز پڑھیں تو ان کلمات کو کم سے کم 3 مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہو گیا تھا، یعنی کہ شیطان نے انہیں بہکایا، انہوں نے وہ پھل کھایا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، تو انہوں نے جو الفاظ، جن الفاظ میں گناہوں کی معافی مانگی وہ یہ تھے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی کہ آخرت کا نقصان، ہم آخرت میں دوزخ کے حقدار بن جائیں گے۔ تو یہ دعا کی تھی۔ تو آپ بھی جب بھی نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں ضرور معافی مانگا کریں اپنے گناہوں کی۔ اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک، کہ اے اللہ نہیں ہے کوئی معبود، تو ہی پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور میں ہی گنہگاروں میں سے ہوں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو ان الفاظوں میں اللہ تعالیٰ سے ضرور معافی مانگا کریں۔ تو جب بھی آپ نماز پڑھیں تو سب سے پہلے تو آپ نے 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد آپ پڑھیں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی جانب سے سلامتی حاصل ہوتی ہے، تو برکت والا ہے، اے صاحب جلال و اکرام۔ تیسرے نمبر پر آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ یہ تسبیح فاطمہ ہے، اس کو آپ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں۔ چوتھے نمبر پہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی آپ ضرور پڑھا کریں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے
اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 5ویں نمبر پر آپ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ 6 نمبر پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھیں، مگر مغرب اور فجر کی نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ پڑھیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ 7ویں نمبر پر آپ پڑھیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ مجھے تیرا ذکر کرنے، تیرا شکر ادا کرنے اور بہترین طریقے سے تیری عبادت کرنے میں مدد فرما۔ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی عبادت کی توفیق مانگ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی بھی توفیق مانگ رہے ہیں۔ تو دیکھیں ہر نماز کے بعد ان کلمات کو ضرور پڑھا کریں۔ شروع میں یہ سب اکٹھا پڑھنا ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن دیکھیں آپ خود ہی اسے آسان بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ آپ ایسے کریں کہ ایک دن آپ صرف نمبر 1 پڑھ لیں، یعنی کہ استغفر اللہ پڑھ لیں، جو 3 مرتبہ استغفر اللہ میں نے پڑھنے کو کہا ہے وہ پڑھ لیں، اور اگلے دن دوسرے نمبر والا پڑھا دیں، تیسرے دن تیسرے نمبر والا پڑھا دیں۔ ترجمے کے ساتھ یاد کر کے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر جب بھی پڑھیں تو ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ یہ سب پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو معاملات ہیں اور جو حاجتیں ہیں ان کو پوری کر دے گا، آسان کر دے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ میں آپ کو ایسے کلمات بتاتی ہوں کہ جس کے پڑھنے سے آپ کو 90 نیکیاں حاصل ہوں گی اور آپ کے 90 گناہ معاف ہوں گے۔ تو یہ کلمات آپ دن بھر میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ تو اس کلمے کو آپ غور سے پڑھیں، سوچ سمجھ کر پڑھیں، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے خالق و رازق معبود ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اور اس چیز کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے اور تمام عالمین کا رب ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی دعا نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا کلمہ نہیں ہے کہ جس کو ہم بغیر سوچے سمجھے اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ دیکھیے یہ کلمہ بہت معنی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے۔ اب آپ دیکھیں اس دنیا میں 10,000 سے بھی زیادہ عالم ہے، انسانوں کا عالم، جانوروں کا عالم، حیوانوں کا عالم، جنات کا عالم، فرشتوں کا عالم، درختوں کا عالم، پانی کے جانوروں کا عالم، اور بھی پتہ نہیں کتنے سارے عالم ہیں وغیرہ وغیرہ، اور یہ سب کتنے بڑے بڑے عالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان تمام عالمین کا رب ہے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو یہ دیکھیے کہ جب بھی ہم نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اس کے ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب آپ اس چیز کا اقرار اپنی زبان سے کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ دل سے بھی اس چیز کا اقرار کریں۔ آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اس کے سامنے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے دن کا زیادہ تر حصہ سوشل میڈیا پر گزرتا ہے، گانے باجے سن کر تو کبھی ویڈیو وغیرہ دیکھ کر، اور لڑکیوں کا زیادہ تر ٹائم تو اس کی غیبت کر لی، اس کی غیبت کر لی، ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو جائے کہ ہماری زبان پر ان کلمات کی کثرت ہو جائے۔ چاہے تو آپ دن میں 2 سے 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، مگر بہت ہی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ دیکھیں میں جب بھی آپ لوگوں کو کوئی چیز پڑھنے کا کہتی ہوں تو میں یہ نہیں کہتی کہ اس چیز کی کوانٹٹی بڑھاؤ، بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کی کوالٹی پر زور دیں۔ چاہے تو آپ دن میں 2 سے 3 مرتبہ پڑھیں، مگر اس کو توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، دل سے اس چیز کا اقرار کریں۔ واللہ ہر کلمے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب بھی ہم ان کلمات کو پڑھتے ہیں جو کہ میں نے ابھی بتائے، تو ہمارے نامہ اعمال میں 90 نیکیاں ایڈ ہوتی ہیں اور 90 گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ حشر کے میدان میں انسان ایک ایک نیکی کی بھیک مانگ رہا ہوگا، لیکن اس وقت
کوئی کسی کو اپنی ایک بھی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، تو اس وقت یہ نیکیاں بہت کام آئیں گی۔ الحمدللہ ابھی ہم سب زندہ ہیں، ہم سب چل پھر رہے ہیں، جتنا چاہے اتنی نیکیاں ہم کما سکتے ہیں۔ یقین کیجئے مرنے کے بعد بندہ اپنے رب سے کہے گا کہ مجھے صرف ایک بار واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں پورا وقت صرف تیری عبادت میں گزار دوں، لیکن افسوس کہ پھر کبھی وہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو اس بات کو سمجھیے اور ہر سانس میں اپنے رب کو یاد کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ اب تک کٹ گئی زندگی جتنی کٹنی تھی غفلت میں، جلدی سے جلدی ابھی کے ابھی پکی سچی توبہ کیجیے، اپنے رب سے معافی مانگیے اور نیکیاں لوٹیے۔ ابھی اگر کوئی ہم سے کہے کہ 90 روپے میں 9 ڈریس مل رہے ہیں، یقین کیجیے ہم سارے کام چھوڑ کر فوراً بھاگیں گے اس ڈریس کو لینے کے لیے، اور صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی یہ دعوت دیں گے کہ چلو ایسی آفر چلی ہے۔ کاش یہی جذبہ ہمارا نیکیاں کمانے کے لیے بھی ہو جائے، کاش ہم یہ جو کلمات ہیں انہیں پڑھنے والے بن جائیں اور دوسروں کو بھی اس کی خبر دینے والے بن جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کرنے کی طرف بڑھتے ہیں یا کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو شیطان ہماری ٹانگ کھینچتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس دعا کو ضرور پڑھیں جو کہ میں ابھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام شروع کرنے جا رہے ہوں یا نیکی کرنے جا رہے ہوں تو آپ ایک دفعہ، کم سے کم ایک دفعہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے ہی نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے بھی۔ تو دیکھیں جب ہم یہ دعائیں اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہماری شخصیت میں ایسے بدلاؤ لاتا ہے کہ جس سے واقعی ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم ان کلمات کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ کہنے کو تو ہمیں بہت کچھ پتا ہے کہ ہمیں یہ پڑھنا ہے، اس نے یہ کہا ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، اس نے وہ کہا ہم وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہم دن رات میں تسبیح پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور تسبیح پہ تسبیح گراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے ہزار پڑھ لیے، ہم نے تو اتنے ہزار پڑھ لیے، مگر دھیان یہ رکھنا ہے کہ کیا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ہمیں پتا ہے؟ جو کلمات ہماری زبان سے نکل رہے ہیں کیا ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ ہم اپنی زبان سے کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں؟ کیا وہ الفاظ ہمارے دل سے نکل رہے ہیں؟ تو جب ہمیں اس کا ترجمہ پتا ہوگا تو تب ہی تو ہم ان الفاظ کو صحیح سے پڑھیں گے اور ان الفاظ کا صحیح سے حق ادا کریں گے، اور پھر جب ہم ان الفاظ کو سمجھ کے پڑھیں گے تو تب ہی تو جا کے وہ الفاظ ہمارے لیے دین و دنیا میں فائدہ مند ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ لیں کہ اگر کوئی چائنیز میں آپ کو کوئی بات بولے، کوئی لفظ بولے، اب آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ الفاظ آپ کے دل پہ اثر کریں گے یا نہیں؟ تو اسی طریقے سے جب بھی ہم کوئی کلمات پڑھتے ہیں، کوئی دعا پڑھتے ہیں، کوئی تسبیح پڑھتے ہیں جس کا ہمیں ترجمہ نہیں پتا ہوتا، جس کی ہمیں فضیلت نہیں پتا ہوتی، تو پھر ہم اس سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، قرآن پاک میں، تسبیحات میں، ذکر و اذکار میں، جو بھی آپ پڑھتے ہیں تو ان سب کا ترجمہ آپ یاد کریں، اور پھر جب بھی آپ وہ پڑھیں تو ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ تو انشاءاللہ میں بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ نماز کا ترجمہ بھی شیئر کروں گی، پوری نماز کا، کہ ہم نماز میں کیا کیا پڑھتے ہیں اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کس چیز کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی تک آپ لوگوں میں سے جس کو بھی یہ باتیں نہیں پتا تھی تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہم چل پھر رہے ہیں۔ آپ آج سے ہی نماز کو ترجمے کے ساتھ سیکھیے، اور جب بھی آپ نماز پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یا جو بھی آپ تسبیح پڑھتے ہیں ان سب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ ذہن میں رکھ کر پڑھیں، دل سے اقرار کریں، مطلب اس طرح پڑھیں کہ دل کی زبان سے وہ بات بولی جائے۔ آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے ہدایت کی کوئی عمر نہیں ہوتی، یعنی ہدایت ہمیں کسی بھی عمر میں مل سکتی ہے، بالکل اسی طرح تعلیم حاصل کرنے کی بھی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ تو ابھی بھی وقت ہے سیکھنے کا، کوشش تو کریں، بس اللہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں ہی دیکھنی ہیں۔ تو جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے، میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بھی چیزیں نماز، قرآن، تسبیحات، ذکر و اذکار آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، دل سے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، تو آپ کو ان کے اصل فضائل، اصل فوائد آپ کو ضرور حاصل ہوں گے۔ پھر آپ نہیں کہیں گے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کر کے تو دیکھیں۔ ایسے اور بھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، نماز، قرآن اور مسنون دعاؤں کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں،
اور سب سے بڑھ کر اس نیکی کی باتوں کو آگے بھی شیئر کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں کسی ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں تو آپ نیچے کامنٹ باکس میں وہ ٹاپک لکھ سکتے ہیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو آگے شیئر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔